پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نبوت کا تاج سجایا گیا، لوگوں کو دعوت دی، 4 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر کے خاموشی کے ساتھ بیعت نہیں گئے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کی، بلکہ اپنے کام کاج کو سمیٹ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، آپ کی دعوت کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ 10 مبشرہ صحابہ جن کو ایک ہی وقت میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے، ان میں سے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان ہوئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ ان میں چوتھے نمبر پر جو مسلمان ہونے والے ہیں وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان بن عفان پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے کے بیٹے ہیں، پھوپھی ذات کے بیٹے ہیں، رشتے داری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اسلام کو قبول کیا، اور جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سر پر ابھی تاج کا نبوت نہیں سجایا گیا، اس تاج نبوت سے پہلے آپ نے اپنی بیٹیوں کے رشتے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کیے ہوئے تھے۔ اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے سگے چچا ابو لہب اسلام کی دشمنی کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے اگر کسی کے ساتھ رشتہ داری کے تعلق کو استوار کیا تو عثمان بن عفان کے ساتھ کیا۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے، اور بھی صحابہ مسلمان ہوتے ہیں، مشرکین مکہ اسلام کی دشمنی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کے پہاڑ توڑتے۔ عثمان بن عفان مکہ کے رئیس ہونے کے باوجود، مکہ کے بڑے تاجر ہونے کے باوجود، مکہ کے چودھری ہونے کے باوجود ظلم و ستم ان کے اوپر بھی ڈھایا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ سگے چچا مروان نے چٹائی کے اندر لپیٹ کی آگ کی دنیا دی، اس قدر مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس مکہ سے نکلو، حبشہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی مسلمان تو نہیں لیکن تمہاری خاطرداری کرے گا، تمہاری عزت کرے گا، تم کو جگہ دے گا، تمہارے اسلام کی بھی عزت کرے گا۔ وہاں پہ چلے گئے، سب صحابہ نے ہجرت کی ہے، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ اور کہنے والے نے یوں بھی کہا، ان عثمان اول من ہاجر بعد لوط علیہ السلام واہلہ۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے دین کے لیے اپنی قوم کو چھوڑا تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی کو چھوڑا تھا کہ اس پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اگر سب سے پہلے کسی نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے تو عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، مدینہ کے اندر پہنچے۔ اسلام کے اندر 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ہجرت، ایک غزوہ بدر ہے۔
آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں واقعات کو سنا ہوا۔ غزوہ بدر کے لیے جب قافلے چلنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حی علی الجہاد کی آواز کو لگایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اے عثمان، آپ گھر کے اندر رہ کر نبی کی بیٹی کی تیمارداری کرو، رب تمہیں بدر کے غازیوں کے اندر شمار کرے گا۔ نبی کی بیٹی عثمان بن عفان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ چیچر کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، گھر کے اندر موجود، امید آس قدر کی طرف لگی ہوئی، کاش کہ میں بھی جہاد کے اندر شریک ہوتا، حق و باطل کا آج پہلا معرکہ ہے، میں بھی اس جہاد کے اندر شریک ہوتا، میں بھی اپنا لہو پیش کر کے بدر کے غازیوں کے اندر شمار ہوتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب بدر کا مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، ایک حصے کو اٹھایا سائے پر رکھ دیا۔ صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصے ان کو ملے جنہوں نے اس بدر کے اندر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کو ہتھیلے پہ رکھ کے اس بدر کے مارکے کو سر کیا ہے، 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا ہے، ان کو مال غنیمت ملا، لیکن یہ حصہ کس کے لیے ہے جس کو آپ نے اٹھا کے سائے پہ رکھ دیا ہے؟ فرمائے حصہ عثمان کا جس کو آسمان کے رب نے مقرر کیا۔ بدر کے مارکے کے بعد جب واپس آئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عثمان کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرا گھر نبی کی بیٹی سے خالی ہو گیا۔ لوگ مجھے نبی کا داماد کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن آج مجھے نبی کا داماد کوئی نہیں کہے گا۔ فرمایا میں اس موقع پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، جب ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اور لکھا ہے امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، یہ رشتہ میں محمد نہیں بلکہ آسمان پر تمہارے ساتھ مقرر کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے 1,34,000 انبیاء آئے، ان کی اولادیں ہوئیں، بیٹیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے، ان کے اونٹی بھی آئے، ان بیٹیوں کے رشتے بھی اونٹیوں کے ساتھ ہوئے، لیکن کسی کو وہ اعزاز نہ ملا جو عثمان بن عفان کو اعزاز ملا۔ اور علی المرتضیٰ نے بھی کہہ دیا کہ جو عثمان بن عفان کو اعزاز ملا ہے، ہم اہل بیت والوں کو اعزاز نہیں مل سکا۔ کون سا اعزاز؟ 1,34,000 انبیاء کی بیٹیوں کے رشتے ہوئے، ان کی اونٹیوں کے ساتھ ہوئے، پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کے رشتے ہوئے، ان کی اونٹیوں کے ساتھ ہوئے، لیکن عثمان بن عفان وہ واحد ہیں جو ایک نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ جن کا نکاح ہوا، 2 بیٹیوں کے ساتھ، 2 لختے جگر کے ساتھ، 2 نوروں کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر قدرت کا کرشمہ دیکھیے، دوسری بیٹی بھی غزوہ تبوک کے بعد فوت ہو گئی، پھر وہی آنکھوں میں آنسو، وہی رونا ہے، وہی غم و پریشانی ہے۔ فرمایا اے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی میں وہ بھی تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ اس قدر پیارے پیغمبر علیہ السلام عثمان بن عفان سے خوش ہیں۔ دامادی ہو تو ایسی ہونی چاہیے، داماد ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ 2 بیٹیاں فوت ہو چکی، تیسری بیٹی اگر ہوتی تو اس کا نکاح بھی دے دیتے، اس کی بویش کا رہے۔ یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں ہو سکا، عثمان بن عفان کو اعزاز حاصل ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
جن کو پیارے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے، اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، نیچے نالے کے اندر پانی چل رہا، اس کے اندر اپنے پاؤں باندھ کر رکھے ہوئے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باغ کے دروازے پہ ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں اِذَ اللَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، یہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اس کے لیے دروازے کو کھولو، جنت کی بشارت دے دو۔ دروازے کو کھولا گیا، جنت کی بشارت دی، دیکھا تو ابو بکر نے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فَإِذَ اللَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اس کے لیے بھی دروازے کو کھول دو، جنت اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازے کو کھولا گیا، جنت کی بشارت دی، دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فَإِذَ اللَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ، اس کو جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ بتا دو اس کے اوپر آزمائش بھی آئے گی، سَتُصِيبُهُ، عنقریب آزمائش اس کے اوپر آئے گی، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، لیکن جنت کی بشارت ہے اس کے لیے۔ دروازے کو کھولا گیا، سامنے دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی پیش گوئی بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بارے میں آزمائشوں کا بتلایا ہے، کہا جو وحدہ لا شریک کو منصور ہے وہ کر دے گا۔ اور پھر ایک وقت آیا سن 35 کے اندر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، 40 دن تک کے لیے پانی کو بند کیا گیا، گھر کے اندر محصور کر دیا گیا۔ وہ مسجد نبوی جس کو انہوں نے بنوایا تھا اس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ وہ بئر روما، میٹھے پانی کا کنواں جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف دیا تھا، اس سے بھی پانی نہ پینے دیا جاتا۔ ایک نمک کی چٹکی کھا کر صبح روزہ رکھتے، شام کو اس نمک کے ساتھ روزے کو افطار کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب عثمان بن عفان اندر آتے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اپنے کپڑے کو درست کر دیا حیا کرتے ہوئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کمال کر دیا۔ ایک دفعہ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ وسلم بیٹھے رہے، عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اجازت دینے سے پہلے اپنی پنڈلی مبارک کو ٹانگا، پھر ان کو اجازت دی۔ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا ہو گیا، یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر آئے، مطلب کی کو بالکل بات کر، میرے بابا ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آتے ہیں آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، وجہ کیا ہے؟ کہا عائشہ کیا پوچھتے ہو؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس آدمی سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اس آدمی سے فرشتے حیا کیسے کرتے تھے؟ کہ عثمان بن عفان زندگی بھر جب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اس وقت بھی اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی مکمل کپڑے اتار کے کبھی غسل نہیں کیا تھا، کبھی بدنا ہو کر غسل نہیں کیا تھا، اور جب سے اسلام کو قبول کیا اپنے داہنے ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، کہا کرتے تھے اس ہاتھ سے میں نے پیارے پیغمبر کے ہاتھ کو چھوا ہے، اس کے ساتھ میں شرمگاہ کو نہیں چھو سکتا۔ ایسے پاک دامن اور حیادار آدمی کا آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، قرآن کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا ان کا، ایک رات کے اندر مکمل قرآن مجید پڑھ کیا کرتے تھے، اور یہ تو وہ قرآن مجید تھا جو رات کے وقت نماز تہجد کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 7 دن کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، قرآن کے ساتھ اس قدر لگاؤ تھا کہ جب بھی ان کو دیکھا جاتا
صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب عثمان بن عفان کو دیکھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوتے تھے۔ ان کے بعد جو قرآن مجید کا نسخہ تھا جس سے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کثرت تلاوت کی وجہ سے وہ پڑھ چکا تھا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، اس ایسے مبارکہ کے مصداق بنے وہ کون لوگ ہیں جو رات کے پچھلے پہر رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یرجو لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس آیت کے مصداق کہتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پہ پہنچے تھے جب بلوائے ان کو نظامات کے شہید کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تواضع اگر دیکھا جائے، اس قدر تواضع، 48 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود رات کے وقت جب اٹھتے ہیں تو خود وضو کرنے کے لیے پانی کو لیا کرتے تھے۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ خادم کو کہہ دیا کریں، یہ وہ عثمان بن عفان ہیں۔ چند سال قبل امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنے گھر کے باہر کھڑے کڑی دھوپ کے اندر ایک مسافر کو دوڑتے ہوئے دیکھا، دل کے اندر خیال پیدا کیا کاش اس کو کیا کام ہے، کاش یہ رات کے وقت چلا جاتا، ٹھنڈے موسم میں چلا جاتا۔ مدینہ کی اس قدر تپتی ہوئی دھوپ ہے، اگر ننگا پاؤں زمین پہ رکھا جائے تو پاؤں جل جائے، کیا کام ہے اس کو ذرا قریب آ لینے دو۔ جب آدمی قریب آیا اس کو ٹھہرایا، رکو، سائے میں بیٹھو، سانس لو، پانی پی کر جاؤ۔ جب وہ مسافر ٹھہرا کیا دیکھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ کیا بیت المال کے 2 اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں ان کو ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں، ان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ عثمان بن عفان کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں اپنے خادموں کو بھیجتا ہوں، وہ تلاش کر کے لے آتے ہیں۔ عمر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں خادموں کو بھیجتا ہوں۔ اب تواضع اس قدر ہے کہ رات کے وقت اٹھتے ہیں تو پانی خود کنویں سے نکال کے وضو کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ نے کہ اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے کام ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اس قدر تواضع عاجزی اور انکساری کی مثال ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر سخاوت کا اندازہ لگایا جائے، ان جیسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لوگ جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے آئے، صرف 3 چشمے میٹھے پانی کے تھے پورے مدینہ کے اندر، جن میں 2 بعد کے اندر وجود میں آئے۔ ایک اس وقت ہجرت مدینہ کے وقت موجود تھا، بئر روما، بنو غفار کا ایک آدمی، بعض روایات میں یہودی کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے اوپر قابض ہے لوگوں کو 600 گرام جنس، گندم، جو اور کھجور وغیرہ لے کر ایک مشیدہ تقریباً 4 کلو پانی دیا کرتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو سب کچھ چھوڑ کر مدینہ سے، مکہ سے مدینہ میں آئے تھے، جن کے غربت کا عالم یہ تھا کہ اصحاب صفا صرف ایک چادر جسم پر ہوا کرتی تھی۔ دن کے وقت وہ چادر جسم کا لباس ہوا کرتے تھے، رات کے وقت وہ چادر بستر ہوا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام جب نماز کے وقت سجدے کے اندر جاتے تو اس کو آگے سے پکڑ لیتے کہ ہمارا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ اس قدر غربت کا عالم ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس قدر غربت کا عالم تھا۔ ان صحابہ کرام کے پاس پیسے کہاں تھے وہ پانی خرید سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر الروم فلہ الجنہ،
جو آدمی بئر رما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 35,000 درہم کے اندر اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مسجد نبوی جو اس دور کے اندر ایک مسجد ہوا کرتی تھی، ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، وہ عدالت ہوا کرتا تھا، وہ جہاد کے لیے مسجد ہوا کرتا تھا، تمام کے تمام معاملات اس مسجد سے ہوا کرتے تھے۔ آج کثرت اسلام کی وجہ سے، اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کی وجہ سے آج یہ مسجد کی جگہ تنگی دما کا شکوہ کر رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشترى طبیعہ، جو آدمی اس جگہ کو خرید کر اس مسجد کی توسیع کرے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 20 یا 25,000 درہموں کے اندر اس جگہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، گرمی کی شدت اس قدر ہے کہ پہاڑوں کو پگھلا دے، موسم اس قدر سخت ہے، کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، باغات تیار ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو اجناس کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ مدینہ کے رہنے والوں کے باغات تیار ہو رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، روم کے بادشاہ ہرقل اس نے اپنی فوجوں کو مدینہ کی طرف رخ کر دیا ہے اور ان کے مقابلہ کے لیے جانا ہے۔ حی علی الجہاد کی آواز کو لگایا، مسلمان جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کثرت شکایات ہیں، یا رسول اللہ 20 دن کا مسلسل سفر ہے، پاس سواری موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے تلواریں بھی موجود نہیں ہیں، یا رسول اللہ کیسے جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمع ہوئے، لوگوں سے کہا تصدقوا تصدقوا تصدقوا، صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آئے، جتنا ہمارے پاس تھا اپنی استطاعت کے مطابق مال دیتے گئے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 30,000 کا لشکر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے مال کم ہے اور مال دیا جائے۔ عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قافلہ شام میں تجارت کے جانے کے لیے تیار تھا، یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان اور ضرورت ہے، یا رسول اللہ 100 اور 200 300 400 940 اونٹ سامان اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ یا رسول اللہ 1000 کی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہوئے 60 گھوڑے سامان دینے کے لیے تیار۔ یا رسول اللہ اتنا ہی نہیں بلکہ 10,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو جو تقریباً 445 تولے سونا بنتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اچھالا ہے۔ ما ضر عثمان عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کو یمن نہ کرے وحدہ لا شریک میں جنت بھی کرا سکتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ تبوک کے لیے تیار ہوئے تھے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ساز و سامان کی وجہ سے تیار ہوئے تھے۔ اس مارکے کو سر کیا تھا تو عثمان بن عفان رضی اللہ کی وجہ سے کیا تھا۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے کہ ابوبکر امیر المومنین کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی حل نکالیے۔ کہا اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، وحدہ لا شریک حل نکالنے کے لیے ہم تمہاری آواز کو سن چکے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کے اندر پہنچ چکا ہے، جو شام سے گندم لے کر آیا ہے۔ تاجر آئے، کہا 10 درہم کے بدلے 12 درہم دیتے ہیں،
ہر 10 کے بدلے 2 درہم منافع دیتے ہیں، کہا اس سے زیادہ ملتا ہے، کہا 13 درہم لے لو، 14 لے لو، 15 لے لو، حتیٰ کہ پہنچے ہوئے کہا 10 درہم کے بدلے 20 درہم لے لو، یہ غلہ ہم کو دے دو، کہا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا عثمان کیا بات ہے، کون سا ایسا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ منافع آپ کو دینے والا ہے؟ عثمان بن عفان نے کہا ٹھہر جاؤ، خادموں کو حکم دیا 100 کے 100 اونٹوں کو ان سے غلے کو اتار کے یہاں پہ ڈھیر لگا دیا جائے۔ ڈھیر لگایا گیا، مدینے کے اندر اعلان کیا گیا جس آدمی کو غلے کی کتنی ضرورت ہے آ کر لے جاؤ۔ عثمان نے ان کے لیے سارا مفت تقسیم کرتے ہیں۔ کہا یہ تو مفت تقسیم کر رہے ہو، کہا اللہ نے 1 درہم کے بدلے مجھے 10 درہم دینے کا اعلان کیا ہے۔ امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک آدمی مدینہ کے سارے علاقوں کے اندر پھرا، میری بیٹی بیمار ہے، مجھے 1 پیالی شہد کی دے دی جائے۔ لوگوں نے کہا ہمارے پاس شہد موجود نہیں۔ ایک آدمی نے کہا شام سے قافلہ آ رہا ہے، عثمان بن عفان کا قافلہ ہے، ان کے پاس شہد ہوگا، جاؤ ان سے عرض کرنا وہ آپ کو شہد دے دیں گے۔ حیض فاروقی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مدینہ کے اندر قافلہ پہنچتا ہے، آگے کہنے لگا عثمان میری بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے 1 پیالی شہد کی ضرورت ہے، اور تو 1 پیالی مانگتا ہے، اپنے خادم کو کہا کہ 1 مٹکا جو ہے اس کو شہد کا دے دیا جائے۔ خادم نے کہا اگر 1 مٹکا اتارتے ہیں اونٹ کا وزن برابر نہیں رہے گا، بیلنس برابر نہیں ہوگا، کہا دوسرا مٹکا بھی دے دیا جائے۔ کہا اب اونٹ کا کیا کیا جائے؟ کہا اونٹ کے اوپر دونوں مٹکے رکھ کے اس آدمی کو دے دیے جائے۔ غلام دوڑتا ہے، جا کر اس اونٹ کے مہار کو تھامتا ہے، لے کر آتا ہے، اس آدمی کو تھما دیتا ہے۔ عثمان بن عفان نے کہا رضی اللہ عنہ جب میں نے 1 مٹکے کہا آپ نے اصرار کیا، 2 تو کہا اصرار کیا، جب میں نے اونٹ سمیت کہا تو آپ دوڑ کیوں پڑے؟ کہنے لگے اگر میں اب اصرار کرتا، یہ خادم کہہ رہا ہے، غلام کہہ رہا ہے، مجھے ڈر تھا کہ آپ جو ہے مجھے بھی اس کے لیے ہبا نہ کر دیتے کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہا تو آپ آزاد ہو جاتے، کہا اس آزادی سے آپ کے غلامی بہتر ہے۔ دنیا و معافی کے اندر آپ جیسا مالک میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ عفو و درگزر کو دیکھا جائے، جو جد و صفا کو دیکھا جائے، ان کے تقویٰ کو دیکھا جائے، للہیت کو دیکھا جائے، تواضع کو دیکھا جائے، عاجزی اور انکساری کو دیکھا جائے، ہر چیز کے اندر کمال نظر آتے ہیں۔ آج سے عثمان سے 3 پیغام لے کر جائیے جو میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سیرت عثمان کے حوالے سے قرآن مجید کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ آپ حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی شدت کے ساتھ اس خبر کو سنا ہوگا کہ سویڈن نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے۔ آج المیہ یہ ہے، ان کو اگر جرأت ملی ہے تو ہماری نااہلی کی وجہ سے ملی ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو سیکھا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج غیر مسلموں کو جرأت ملتی ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے۔ قرآن مجید اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یقوی بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہے وحدہ لا شریک دنیا کے اندر بھی اس کو ذل رسوا کرتی ہیں، آخرت کے لیے بالکل ذل رسوا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عبرت بن جاتے ہیں، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنیں گے۔ وَمَن يَعْصِ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ یہ قرآن مجید اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی روزے رکھ لیں، قیام کر لیں،
اگر قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں کیا، ساری زندگی بیکار ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھتا ہے، صرف ایک آیت کو سمجھتا ہے۔ ادھر ایک آدمی 100 رکعت نماز ادا کر رہا ہے، کم سے کم تو فاتحہ تو پڑھ رہا ہے نا، 700 یاد ہوگی نا۔ 100 رکعت سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو آج ضرورت ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیرۃ عثمان سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت کو کریں، اس کو سیکھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، خود بھی قرآن کو سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سبب یہ ملتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کہ اپنے اندر حیا کو پیدا کیا جائے، پاک دامنی کو پیدا کیا جائے، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل و دماغ کو ہر برائی سے بچایا جائے۔ صرف زنا یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ سے زنا کرے، انسان اپنی آنکھوں کی بری چیز کو دیکھتا ہے، ہاتھوں سے برے کام کرتا ہے، زبان سے بری باتیں کرتا ہے، یہ بھی ساری زنا کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، دل و دماغ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو برائی سے بچایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے جتنا مال دیا ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیجیے۔ اہل قرآن کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، غرباء فقراء مساکین کے لیے خرچ کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے اندر بڑے آدمی بن جائیں، اللہ آپ کو اس دنیا کے اندر بڑا آدمی بنا دے، خفیہ طور پر غرباء و مساکین کی مدد کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما توفیق